باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، استخارے کے حوالے سے کچھ سوال ہیں، تو پہلا سوال تو یہی ہے، تنزیل سیدہ الہ آباد سے کرتی ہیں۔ آغا سلام، بعد السلام، اگر کسی چیز کے لیے استخارہ دیکھا جائے اور معتبر لوگ دیکھتے ہوں، استخارہ آ بھی جائے لیکن اس کی بعد بھی وہ کام انجام نہ دیا جائے تو کیا اس کے لیے کفارہ دینا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں بیان ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ ہمارے یہاں جس طرح سے رائج ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر مسکنسپشن ہے۔ ہر امر میں، ہر مسئلے میں بغیر کسی سوچے، بغیر سمجھے، بغیر مشورے کے ہم فوراً استخارہ دیکھتے ہیں۔ یہ مقام استخارہ نہیں ہے۔ مقام استخارہ تب آتا ہے جب انسان پہلے خود غور و فکر کرے، پھر اس فن کے ماہر یا اس چیز کے ماہر شخص یا اس سے مرتبط شخص کے ساتھ مشورہ کرے۔ ان دونوں کے بعد بھی اگر صحیح نتیجہ حاصل نہیں کر پا رہا ہو، تردد ہو ابھی بھی، تب وہ استخارے سے مدد لے۔ استخارے کا مطلب ہے طلب رائے کرنا۔ وہ استخارہ خدا سے کیا جائے کسی، تو پہلے اسی لیے کہا گیا اول استشارہ، یعنی طلب مشورت، اور پھر استخارہ کہ طلب رائے جو خداوند عالم قرآن کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے یا تسبیح کے ذریعے سے انسان کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کوشش کریں کہ جب تک خود فیصلہ کر سکتے ہوں استخارے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی سے رائے مشورے کے ذریعے فیصلے پہ پہنچ سکتے ہوں تو استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر جب استخارہ دیکھیں تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کے بعد بھی عمل نہیں کریں، ولو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی انسان استخارہ دیکھنے بعد شرعاً معمور نہیں ہوتا کسی عمل کو انجام دینے یا نہ دینے پہ، لیکن ہم جب طلب رائے کر رہے ہیں خداوند عالم سے، قرآن سے، تو پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اولاً یا تو استخارہ نہ دیکھے اگر کسی امر کو طے کر چکا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم طے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ایک بار استخارہ بھی ہو جائے، کیونکہ اس کی ایک اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ خدا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان اپنے اوپر اس فیصلے کو لینا نہیں چاہتا یا اپنے کندھے کے اوپر فیصلے کو نہیں رکھنا چاہتا، لہٰذا وہ اب وہ نہیں آیا، پہلے سے طے کر چکا کہ ہمیں کرنا ہے، تو پھر وہ استخارے کے خلاف بھی عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے طے کر لیں، اگر کرنا ہے تو اس کو کریے، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اللہ سے توکل کریے، معصومین سے توسل کریے اور کام کو انجام دیجیے۔ لیکن اب استخارہ اگر دیکھ لیا تو پھر اس کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان صدقہ نکالے اگر اس نے استخارے کے خلاف عمل کیا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے عزیز صاحب نے، کیا ایسے لڑکے سے شادی کرنا صحیح ہے جس کا ہمیں علم ہو کہ وہ رشوت کے ذریعے حرام سے کمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، خود معنی ازدواج نہیں ہے کسی کی کمائی، لیکن بہرحال اگر کوئی انسان علم رکھتا ہے کہ سامنے والا شخص جو مورد نظر ہے ازدواج کے لیے، وہ اس کے پاس جو عقل ہے، کھانے پینے کا جو ذریعہ ہے وہ حرام ہے، تو انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم حرام سے پرہیز نہیں کریں گے، جو شخص حرام سے پرہیز نہیں کر رہا ہے، کل اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی اسی طرح کی بار آئے گی۔ جو شخص ان کے ساتھ رہے گا، کھائے گا، پیے گا، نماز روزہ سب میں اس کے ساتھ حرف آئے گا۔ یعنی اس انسان سے اخلاقاً دوری اختیار کرنا ضروری ہے اور اس کے مال سے بھی دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر علم ہو کہ یہ انسان اکل حلال کرتا ہے اور اس کے پاس جو مال ہے وہ حرام کا مال ہے، تو اس سے اس طرح کا رشتہ رکھنا عقلاً صحیح عمل نہیں ہے۔ شریعت سے مطلب اس کا کوئی واسطہ مثلا نہیں؟ معنی ازدواج نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر حرام کی کمائی کر رہا ہے یا ظالم ہے تو اس کا عقد باطل نہیں ہو جائے گا یا اس سے عقد کرنا حرام نہیں ہو جائے گا۔ عقد اپنے آپ میں ٹھیک چیز ہے، اپنے آپ میں صحیح ہو جائے گا عقد، یا اس کی زوجہ بھی ہو جائے گی، یا اگر اس نے کسی سے عقد کیا تو وہ اس کا شوہر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہ انسان کو علم ہو اور اپنی بیٹی کی شادی مثلا کرنا چاہتا ہے، اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو ایک عاقل یہ عمل انجام نہیں دے گا۔ ولو حرام نہیں ہے یہ شادی کرنا، لیکن ایک اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس چیز سے ایک عاقل کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، السلام علیکم آغا، کیا انڈیا میں
لائٹ کا اکثر کر کے لوگوں کے گھروں میں چوری سے لائٹ جلانے کا بہت زیادہ چلن ہوتا ہی ہے، اور اکثر کر کے لوگ کرتے بھی ہیں. کیا ایسی لائٹ کے ساتھ مطلب جینا اور اس تمام تر انجام دینا عمل جو نماز ہے، روزہ ہے، وہ صحیح ہے، یا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے عقود کے اوپر جو اس نے جو اس نے عہد اور پیمان کیا ہے اس کے اوپر وہ صحیح عمل کرے. یہی ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، یہی ایک مومن کی شان ہے. یعنی مثال کے طور کے اوپر اگر ہم سے کمپنی نے طے کیا ہے کہ آپ جتنا بل یوز کریں گے یا جتنا یوز کریں گے اسی کے حساب سے ہمیں پیمنٹ کریں گے، تو پھر اب ہمیں اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اب چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہو چاہے وہ گورنمنٹ کمپنی ہو. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا عمل جو مومن کے شائن شیان نہیں ہے اس سے پرہیز کیا جائے. جزاک اللہ. کیا مقبرے پہ امام بارگاہ تعمیر کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ بتا دیجیے. خود مقبرے پہ امام بارگاہ تعمیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مثال کے طور کے اوپر جس شخص کا وہ مقبرہ ہے، جس کی قبر ہے، اگر اس کے ورثاء اور وہ لوگ تیار ہیں کہ مثال کے طور پر وہاں ایک چیز بنا دی جائے، کیونکہ خود قبر کا ہونا امام بارگاہ کے اندر یا حسینیہ کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی قبر ہوتی ہے حسینیہ کے اندر، لوگ وصیت کر کے دفن ہوتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ جو زمین جس پر وہ دفن ہے اس کا مالک کون ہے. اگر وہ عمومی زمین ہے تو عمومی رائے کے بغیر اس کا کام نہیں کیا جا سکتا. اگر وقف زمین ہے تو واقف کی منشا کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. اگر پرسنل زمین ہے اور اس کو وہ ورثاء یا شخص جو ہے وہ امام بارگاہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے ثواب کی نیت سے، مجالس ہونے کی نیت سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. ہاں، قبر کی بے حرمتی نہ ہو. مثال کے طور پہ جب کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ نبش قبر اور اس طرح کے مسائل پیش نہ آئے. واقع و الا اپنے آپ میں اس کو حسینیہ میں تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. اگر ایک سوال میرا بھی ہے کہ مثلا کوئی واقف نے اپنا وقف کیا ہے اور اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا اور اس میں حسینیہ بھی رکھا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا کہ بعد میرے مرنے کے میری تدفین جو ہے اس مسجد کے پریمیسز میں ہونا چاہیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر وقف کرنے سے پہلے اس نے یہ طے کیا ہو کہ میں یہ مسجد کو وقف کرنے سے وقت یہ طے کر لے کہ میں یہاں دفن ہوں گا اور اس کے بعد اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے کسی چیز کو وقف کر دیا کہ یہ مسجد ہے تو پھر اب اس کے اندر کوئی دخل رہ نہیں جاتا کہ اب پھر آپ اس کے اندر وصیت کریں کہ مجھے اسی مسجد میں دفن کر دیا جائے. لہٰذا وہاں نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر امام بارگاہ ہمیں کرے کہ مجھے اسی امام بارگاہ کو، جس کو میں نے ایک مسجد بنائی ہے کہ امام بارگاہ بنایا، مجھے امام بارگاہ میں دفن کر دیا جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسجد میں اگر دفن ہونا چاہتا ہے تو یا تو یہ کرے کہ پہلے اپنی جائے دفن کو تعین کرے، پھر مسجد کا صیغہ پڑھے اور پھر اس میں پہلے وصیت کرے کہ مجھے اسی جہاں دفن کرنا اور اس کو مسجد کر دینا، تب کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے. السلام علیکم. اگر کیا مسجد کی بنیادی چیزوں میں جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں مسجد سے اٹیچ ہو جاتی ہیں، کیا اس کو عام زندگی میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر ان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو مسجد کے اندر استعمال ہوتی ہیں، مسجد کے لیے وقف کر دی گئی ہیں، مثال کے طور پہ کرسی یا کسی نے لا کے مسجد میں رکھ دی ہے کہ کوئی انسان جو مسجد میں لوگ آئے ہیں اس کو کسی کو بیٹھنے میں تکلیف ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائے، یا مثال کے طور پر قرآن ہے جو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، یا مثال کے طور پر تسبیح اور سجدگاہ ہے جو اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کے لیے رکھی گئی ہے، تو اس کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتے. مسجد کی وقف شدہ شے کو حتیٰ اسی کام کے لیے بھی آپ مسجد سے باہر نہیں لے جا سکتے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی جگہ پہ دوسری چیز رکھ دیں اور اس کو آپ لے جائیں. یہ کام نہیں کیا جا سکتا. تو مسجد کی کسی چیز کو ذاتی استعمال کے لیے، حتیٰ ذاتی استعمال نہ ہو، وہی عبادت کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے، لیکن ہم مسجد کے علاوہ کسی نہیں. اگر آپ نے بہت اچھی ایک اس پہ پوائنٹ رکھا، اس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے. قرآن جو کہ لوگ وقف کر دیتے ہیں مرحومین کے لیے اور مسجد میں رکھ دیتے ہیں، اب اس کے گھر میں کسی بندے کے کسی شخص کے ہاں قرآن خوانی ہے، تو کیا یہ قرآن جو پاروں کی شکل میں الگ الگ ڈبوں میں جو آتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے الگ الگ، اس میں تو وہ کیا گھر پہ جا کے اس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی؟ اگر مسجد کے لیے وقف کر دیا، وقف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مسجد میں وقف کیا گیا ہے کہ مسجد میں پڑھا جائے، ایک دفعہ ہے کہ نہیں
مرحومین کی مسجد میں ہم نے رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو استعمال کرنا چاہے تو بجائے اس کے کیا دوبارہ ہر بار ہمارے گھر سے آ کے لے، ہم ایک عمومی جگہ رکھے دے رہے ہیں تو ان دونوں میں بہت فرق ہو گیا۔ ہم نے وقف کس نظر سے کیا ہے؟ ہم نے وقف کیا ہے کہ یہ قرآن صرف اس کے لیے ہے جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھے، وہ قرآن مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہم نے یہ قرآن وقف کیا ہے کسی کی مرحوم کے لیے بھی تلاوت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، 30 پاروں کی شکل میں یا 60 حصوں کی شکل میں ہم نے وقف کر دیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں رکھتے، کسی اور جگہ رکھتے، ہم نے اس کو مسجد میں یا حسینیہ میں رکھ دیا ہے کہ کوئی بھی اس کو اپنے یہاں لے جا کر پڑھ کر بس واپس یہیں لا کر رکھ دے۔ تو وہ نیت کے اوپر ہے کہ کس طرح سے وقف کیا گیا ہے۔ اگر اسی طرح سے وقف کیا گیا ہے کہ صرف مسجد میں رکھا ہے پڑھا جائے گا، تب تو باہر نہیں لے جا سکتے۔ لیکن اگر عمومی وقف کیا گیا ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن واپس مسجد میں لا کے رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، جایا جا سکتا ہے، لیکن ضامن ہے کہ واپس مسجد میں لا کر رکھے گا۔ بہت خوب۔ اگر اب اسی سے ملتا جلتا اور سوال ہے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری مسئلے جو ہیں اسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ حل ہو جائیں۔ ایک مائک ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، مسجد کی اذان ہوتی ہے اس پر، اسی مسجد میں کسی مرحوم کی مجلس ہے ایصال ثواب، تو کیا وہ مائک کو استعمال کر سکتا ہے؟ اگر مائک مسجد کا ہے اور یہ پروگرام مسجد میں ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، مسجد کے تمام امور کی طرح یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے مائک دیا ہے اور شرط کر دی کہ اس سے صرف اذان دی جائے گی، جی، مثال کے طور پہ بہت سینسیٹیو مائک ہے، ہر بار مائک خراب ہو جاتا ہے، اس نے شرط رکھ دی کہ میں ایک اچھا مائک لا کے آپ کو دے رہا ہوں لیکن اس سے صرف اور صرف اذان دی جائے گی، جی، تو پھر اس سے کوئی اور کام، حتیٰ کوئی اناؤنسمنٹ بھی اس سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور سے اس طرح کا کوئی انسان وقف کرتا نہیں ہو، کہتا مسجد کو میں نے دیا، اب مسجد میں جو بھی فنکشن ہو رہا ہو، حتیٰ عقد پڑھا جا رہا ہو، کسی کا اگر کسی کو توفیق ہو جائے کہ مسجد میں عقد پڑھوائے تو حتیٰ اگر وہ عقد پڑھا جا رہا ہے اس مائک کے اوپر تب بھی کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ آقا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پریگننٹ خاتون کا قبر پر جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کراچی پاکستان سے محمد باقر کا سوال ہے۔ ایک خاتون جو حاملہ ہے پریگننسی کی حالت میں کہیں بھی آ جا سکتی ہے، اس کے قبر پہ جانا یا کسی حسینیہ میں جانا یا کسی بارگاہ میں جانا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود حمل معنی نہیں ہے اس کے کسی جگہ آنے جانے سے، ہاں کسی عالم میں کسی اور وجہ سے اس پہ حرمت ہے، مثلا شوہر اسے منع کر دے، ایک خاتون کو اس کا شوہر کہہ دے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی یا آپ فلاں مقام پر نہیں جائیں گی، تو اس وجہ سے تو حرمت آ سکتی ہے، لیکن خود اپنے آپ میں ایسی کوئی حرمت نہیں ہے۔ اور حمل ہونے کی وجہ سے کہ حمل کی وجہ سے قبرستان نہ جائے ایسا کوئی حکم ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ زینب مہندی سلطانپور سے سوال کرتے ہیں، آغا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم قرض دار ہیں اور خمس کی رقم نکالنے کے لیے اس میں کس طریقے سے نکالی جائے، کیونکہ جیسے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال جو ہر مہینے جو قرض نکالتے ہیں وہ دیتے ہیں قرض میں، اور کبھی وہ قرض دار کو قرض نہیں دے پاتے ہیں اور وہ سال بھر جو خمس کی ڈیٹ ہے اس پہ آ جاتی ہے، تو اس پہ خمس نکالنا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر مقروض ہے یعنی کسی کا پیسہ آپ کی گردن پر ہے اور ابھی ادا نہیں ہوا ہے تو جب تک وہ ادا نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے۔ خمس ہمیشہ فائدے پہ آتا ہے، یعنی آپ کے تمام مخارج ادا ہونے کے بعد اگر گردن پہ کوئی قرض ہے وہ سب ادا ہونے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو آپ پر خمس واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے مقروض ہیں تو جتنا قرض آپ کی گردن کے اوپر ہے اس کے اوپر کوئی خمس تعلق نہیں رکھتا، اس سے خمس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آغا۔ سلام، مائی نیم از مسکان زہرا اینڈ آئی ایم فرام کرناٹکا، حسان ڈسٹرکٹ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی اور لڑکا کی انگیجمنٹ ہو جانے کے بعد دونوں محرم ہو جاتے ہیں اور آپس کیا مل سکتے ہیں اس سے جا کر، اور کیا ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، انگیجمنٹ جو ہمارے یہاں جس کو منگنی بھی کہا جاتا ہے یا اس کی بہت سے علاقوں میں امام ضامن کی رسم کہی جاتی ہے، الگ الگ رسمیں ہیں، اس سے محرمیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ محرمیت کے لیے صیغے کا پڑھا جانا ضروری ہے، یعنی صیغہ ازدواج کا جو نکاح کا صیغہ ہوتا ہے اس کا پڑھا جانا ضروری ہے۔ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بات طے ہو چکی ہو، بالکل طے ہے کہ آپس میں ہی شادی کرنی ہے، تو بجائے منگنی کرنے کے اس طرح کی رسموں کرنے کے بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عقد کر لیں، ولو ابھی زفاف نہ ہو، ولو ابھی رخصتی نہ ہو۔ عقد کرنے کے نتیجے میں کسی عالم سے عقد پڑھوا لیں، اگر خود عربی کو جانتے ہیں اور تمام مسائل عقد کو سمجھتے ہیں خود پڑھ لیں۔ باپ اگر والدین آپس میں رضامند ہیں اس شادی پر تو، کیونکہ اگر لڑکی کنواری ہے تو باپ کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اگر یہ طے کر چکے ہیں والدین تو بہتر یہ ہے، یہ والدین کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کے عمل انجام دیتے ہیں، جب بات طے ہو جائے
اور طے ہو جائے کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی آپس میں عقد کریں گے، شادی کریں گے 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، تو بجائے اس کے کہ 6 مہینے سال بھر تک ایک دوسرے سے بات کرنے سے محروم رہیں حرام ہونے کی وجہ سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ عقد پڑھ دیا جائے، صیغہ پڑھ دیا جائے، دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جائیں، بات کر سکتے ہیں، ملنے جا سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں زفاف اور رخصتی کے جو مسائل ہیں وہ آپ جس طرح آپ کے ہاں علاقے میں رائج ہو اس طرح سے آپ جب چاہے انجام دیجئے، لیکن کم سے کم ان حد اقل فون پہ بات کرنا، ایک دوسرے سے ملنے جانا، ساتھ میں کہیں گھومنے جانے کا اگر قصد ہے تو کم سے کم حرام میں مبتلا نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ متع 1 سال کی مدت کے لیے کیا ہے؟ کیا اس 1 سال کے اندر وہ سارے کام انجام دینا ضروری ہیں جو ایک ازواجی زندگی میں کیے جاتے ہیں؟ نہیں، متع میں جو خاتون متع کے ذریعے سے زوجیت میں آتی ہے اس کے پاس وہ حقوق نہیں ہے جو دائمی زوجہ کے پاس ہوتے ہیں۔ جی، دائمی زوجہ کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ساتھ میں ہے تو 4 دن سے زیادہ اس سے ترک تعلق نہ کرے، اور اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو اور کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو تو 3 مہینے اور بعض کی روایت میں 4 مہینے سے زیادہ ترک تعلق نہ کیا جائے۔ لیکن متع کے ذریعے سے جو خاتون عقد میں آتی ہے اس کے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا اگر سال بھر بھی ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ آج انہوں نے پوچھا امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہے تو کیا ہم محرم میں ان کا جشن منا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعض روایات کے حساب سے بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی ولادت 7 صفر کو ہوئی ہے، ظاہراً یہ اس کی وجہ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، جی، اور بعض روایات کے حساب سے امام کی ولادت ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ امام کی ولادت دقیقاً کس دن ہوئی ہے۔ بالفرض اگر ہم 7 کی روایت کو مان لیں تو دوسری طرف ہمارے پاس بہت سے علماء ہیں ایران اور عراق میں جو 7 صفر کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ مانتے ہیں، جی، لہٰذا 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو 7 کو ولادت کے اوپر احتمال ہے، اور دوسری طرف بعض علماء شہادت امام حسن کا بھی احتمال دیتے ہیں۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی کے نزدیک 7 صفر شہادت امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ ہے، اور ان کے گھر پہ اگر آپ اس دن جائیں تو آپ کو اس دن وہاں مجلس ہوتی دکھائی دے گی امام حسن علیہ السلام کے لیے۔ اور مراجع عراق اور دیگر مراجع قوم کے ہاں بھی یہی سسٹم ہے کہ وہ 7 تاریخ کو شہادت امام حسن مجتبیٰ مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بر صغیر میں 28 صفر زیادہ اہتمام سے ساتھ منائی جاتی ہے امام حسن کی شہادت کے عنوان سے۔ تو اگر ہم بالفرض اس شہادت کے احتمال کو نہ بھی مانیں تب بھی محرم اور صفر کو اہل بیت علیہ السلام کے غم اور اندوہ کا مہینہ مانا گیا ہے، خصوصاً چہلم یعنی 40 امام حسین علیہ السلام تک تقریباً سیاہ پوشی تقریباً پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی گھر میں، یہ عقلی بات ہے، اگر کسی گھر میں موت ہو جائے اور اسی گھر میں ایک بچے کی ولادت ہو تو لوگ خوشی کی جگہ پر غم کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ غم ایک بڑی چیز ہوتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں اگر ایک دن اسی دن شہادت کی تاریخ ہو یا وہ شہادت کے زمانہ ہو اور اسی تاریخ میں کوئی بچہ مولود ہو تو خود شاید وہ مولود بھی پسند نہ کرے کہ اس کے جد کے غم کو چھوڑ کر اس کا جشن منایا جائے۔ تو امام اگر ولادت کی روایت کے اوپر عمل بھی کرنا ہے تو ایک انسان اس طرح سے کر سکتا ہے کہ امام کی ولادت کے نام پر امام کی طرف سے مجلس کو انعقاد کیا جائے، امام کے اقوال جو امام حسین کے سلسلے میں وہ بیان کیے جائیں تاکہ امام موسیٰ کاظم کی بھی تمجید ہو اور تکریم ہو اور امام حسین کی عزاداری بھی جاری رہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ صلوات افضل ہے یا لعن کرنا؟ صلوات اور لعن دونوں جزو ہیں ہمارے، حتی میں نے کسی شاید پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ولو فروع دین میں ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد تولا و تبرع لکھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اصول دین یعنی باب امامت کی ایک چیز ہے کہ آپ امام کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا اور اس سے محبت کرنا ضروری ہے، تو اسی کے لیے تولا یعنی اس سے محبت کا اظہار کرنا اور تبرع یعنی ان کے دشمنوں سے برات کرنا لازمہ ہے، دین کی اساس میں سے ہے دین کی، اور اس کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ اب رہی بات کون افضل ہے کون مفضول ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جمع کرے انسان، یعنی دونوں کو ساتھ میں لے کے چلے، کیونکہ بالآخر دونوں عبادت ہے، جی، لہٰذا بہتر ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وَلَعْنَ عَدُوهُمْ یعنی اور ان کے دشمنوں پر لعنت ہو، یہ دونوں کو اس کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور بہترین عمل ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک جگہ پر امام وارد ہوئے، امام معصوم وارد ہوئے تو وہاں پر ایک جماعت صلوات پڑھ رہی تھی اور دوسری جماعت لعن کی تسبیح پڑھ رہی تھی، تو امام ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو لعن
کر رہے تھے آپ کے دشمنوں پر۔ اس کی ایک حکمت اور بھی بیان کی گئی ہے کہ ظاہراً کسی مومنہ نے کوئی رومال بن کر امام کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایک رومال میں نے صلوات پڑھتے ہوئے بنا ہے اور دوسرا رومال میں نے لعن پڑھتے ہوئے بنا ہے، آپ کون سا قبول فرمائیں گے؟ اگر اس نے دونوں دیے ہوتے تو امام دونوں لے لیتے، لیکن چونکہ اس نے کہا تھا ایک آپ کون سا قبول فرمائیں گے، لہٰذا امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ چونکہ صلوات ہمارے دشمن بھی ہم پر پڑھنے پر مجبور ہیں، لہٰذا ہم اس رومال کو قبول کریں گے یا پسند کریں گے جس میں لعن ہے، کیونکہ لعن صرف ہمارے مخلص انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا افضلیت کی بات ہے تو ان روایت سے شاید افضلیت کی بات لعن کو ملے، لیکن بہتر یہ کہ جمع کیا جائے، ہم صلوات بھی پڑھیں اور لعنت بھی ان کے دشمنوں پر بھیجیں۔ جزاک اللہ۔ یہ افضل و مفضول کی چیزیں کبھی کبھی ہم اپنے آپس میں یہ بات کرتے ہیں، خاص طور سے جب برصغیر میں گفتگو ہوتی تو ہم اس کو بھی ملاتے ہیں کہ ہم یہ عزاداری بہتر ہے یا نماز بہتر ہے۔ اس پہ یہ کمپٹیشن کا جو یہ وہ ہے وہ کتنا صحیح ہے اور اس کو کیسے ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں گے؟ یہاں دیکھیے جیسے کہ یہ سوال تھا، سوال تو کر لیا لیکن خود اس سوال کی کوئی افادیت نہیں ہے، یعنی ایک سوال امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال ایسا پوچھو جو سمجھنے کے لیے ہو، سوال ایسا پوچھو جو جاننے کے لیے ہو، نہ کہ کسی کو اذیت کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے۔ دوسرا سوال ایسا ہونا چاہیے جو فائدہ دے، کم سے کم اگر اخروی نہیں تو کم سے کم دنیاوی فائدہ دے۔ بہت سے لوگ ایسا سوال پوچھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال یہ جو کمپٹیشن والا سسٹم آتا ہے، کمپیریٹیو کرنے والا، کہ مثال روزہ افضل ہے کہ نماز افضل ہے، مثال کے طور پہ عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے، تو اس طرح کا سوال کرنے والا ظاہراً نہ عزاداری کو سمجھا ہے نہ نماز کو سمجھا ہے، مستحب اور مثال کے طور کے اوپر واجب کے اندر وہ کمپٹیشن کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مستحب ہے وہ واجب ہے۔ بہت سے احکام شریعہ میں ایسے ہیں جن کو اگر ہم کمپٹیشن کی نظر سے یہ کمپیریٹیولی دیکھیں تو ہماری سمجھ کے باہر ہو جائے گا، اور یہ وہ چیز تھی جو ابو حنیفہ کرتے تھے اور اس کو امام علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم ہر چیز میں اس طرح سے کام انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ اس طرح سے کرنا کہ یہ ایسے ہے اور وہ ایسے ہے، اس کے بعد رائے دے کے کہ یہ چونکہ زیادہ بری چیز ہے لہٰذا اس کے اوپر یہ حکم ہے۔ ایسا بہت سی چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا کہ امام نے اس سے کہا کہ منی نجس ہے اور پیشاب بھی نجس ہے، اور یہ ثابت ہے کہ پیشاب کی کراہت اور نجاست منی سے زیادہ ہے، لیکن پیشاب کے خارج ہونے پر صرف وضو باطل ہوتا ہے اور منی کے خارج ہونے پر غسل بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ حج واجب ہے لیکن اگر اس کے اندر جان کا خطرہ ہو تو تمام علماء کہتے ہیں کہ حج ساقط ہو جاتا ہے۔ امام حسین کی زیارت مستحب ہے لیکن اس میں تمام علماء ائمہ علیہ السلام کی مستند روایات ہیں کہ اگر سختی ہو، جان کا خطرہ ہو، یقینی ہو، تب بھی امام کی زیارت ساقط نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اس طرح کمپیئر نہیں کر سکتے، ان دونوں کو لے کے چلنا۔ امام نے نماز بھی پڑھی ہے اور امام کے چاہنے والے کی حیثیت سے ہم ان کی عزاداری بھی کرنی ہے، تو وہ بھی انجام دینا ہے، یہ بھی انجام دینا ہے، ان میں آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کہ جس نے یہ کیا وہ یہ نہیں کر سکتا یا جس نے یہ کیا وہ نہیں کر سکتا، نہیں، دونوں مل کر چلیں گے تب انسان کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ اکثر اور بیشتر سوال اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ صرف ان کی کوئی افادیت ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال آپ سوال بھیجتے ہیں تو اس کا جواب دینا بھی لازمی ہے، اور آغا نے بڑے خوبصورت سے اس بات کو آپ تک پہنچایا کہ کسی بھی چیز میں آپس میں کمپٹیشن نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک چیز کی اپنی ایک افادیت ہے۔ ناظرین، یقیناً ہم آپ سے گزارش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جہاں تک بھی اس میسج کو کنوے کیا جا سکے ان کو پہنچائیے۔ ہمارے یوٹیوب جو سیگمنٹ ہے اس میں جا کر ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیوز کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات کو لے کر، کچھ اور سوالوں کو لے کر آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔